अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे चीन के फौरी बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बीजिंग पहुंचना और चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ होने वाली मुलाकातें और एलामिया बदलते हुए आलमी मंजरनामे का एक वाज़ेह सियासी और सिफारती ऐलान महसूस हो रहे हैं। मुलाकात के बाद जारी होने वाला मुश्तरका एलामिया दरअसल एक ऐसे आलमी बयानिए की जानिब इशारा कर रहा है जिससे अमरीका की बालादस्ती, यकतरफा इक़दामात और ताकत के जोर पर दुनिया चलाने के तसव्वुर को खुले अंदाज में चैलेंज किया गया। शी जिनपिंग और पुतिन ने दूसरे ममालिक पर फौजी हमलों, ऐसे हमलों की तैयारी के लिए मुज़ाकरात को मुनाफिकाना तौर पर एक पर्दे के तौर पर इस्तेमाल करने, खुद मुख्तार रियासतों के रहनुमाओं के कत्ल, उन ममालिक की दाखिली सियासी सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करने और वहाँ हुकूमत की तब्दीली को हवा देने की कोशिशों और कौमी रहनुमाओं को खुलेआम अगवा करके उन्हें मुकदमात के लिए पेश करने जैसे इक़दामात की मजम्मत की। अगरचे एलामिया में अमरीका या ट्रंप का नाम बराह रास्त नहीं लिया गया, मगर बालादस्ती के तसव्वुर, यकतरफा इक़दामात, मुज़ाकरात को हमलों की ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना, हुकूमतों की तब्दीली और जंगल के कानून की वापसी जैसे जुमले वाज़ेह तौर पर वाशिंगटन की जानिब इशारा करते हैं। खास तौर पर ईरान के खिलाफ हालिया जंगी माहौल के तनाजुर में रूस और चीन की सिफारती ज़बान पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सख्त और बराह रास्त दिखाई देती है। रूस और चीन गुज़श्ता 25 बरसों से इराक, लीबिया और शाम समेत कई जंगों और अमरीकी मुदाखलतों की मुखालफत करते रहे हैं, मगर इस मरतबा ईरान के मामले पर दोनों ताकतों ने जिस शिद्दत से रद्द-ए-अमल दिया है वो इस बात का सबूत है कि अब ये महज सिफारती इख्तिलाफ नहीं बल्कि आलमी ताकत के ढांचे को चैलेंज करने की एक मुनज़्ज़म सिफारती कोशिश बनती जा रही है। आबनाए हुर्मुज़ का नाम लिए बगैर आलमी तिजारती रास्तों और सप्लाई चेन्स को खुला रखने की बात एक वाज़ेह पैगाम था कि दुनिया की मईशत को जोग्राफियाई सियासत का यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। ये भी पहली बार नहीं कि मॉस्को और बीजिंग ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी करार दिया हो, मगर मौजूदा सूरत हाल में इस शराकत दारी की नौयत पहले से कहीं ज़्यादा गहरी महसूस होती है। 2022 के मुआहदे से लेकर मुसलसल मुश्तरका एलामियों तक दोनों ममालिक एक ऐसे मुतबादिल आलमी निज़ाम की बुनियाद रखने की कोशिश कर रहे हैं जो अमरीकी क़यादत वाले यक कुतबी निज़ाम के मुकाबिल खड़ा हो सके। यही वजह है कि ईरान, वेनेज़ुएला और दीगर ममालिक के मामलात में रूस और चीन अब सिर्फ मोहतात सिफारती ज़बान इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि खुलकर अमरीका के किरदार पर सवालात कर रहे हैं। अगर वाकई रूस और चीन अमरीकी बालादस्ती को चैलेंज कर रहे हैं तो दुनिया तेजी से दो बड़े जोग्राफियाई और सियासी ब्लॉक्स में तकसीम हो सकती है। आलमी तिजारत, तवानाई की मंडियां, दिफाई इत्तेहाद और हत्ता के अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे भी नई कशमकश का मरकज़ बन सकते हैं। तहम असल सवाल यह है कि क्या ये मुश्तरका मौक़िफ़ आलमी निज़ाम को वाकई बदल सकेगा? इसका जवाब मुकम्मल तौर पर नफ़ी में भी है और हाँ में भी नहीं। अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे बड़ी फौजी और माली ताकत है, मगर रूस और चीन की बढ़ती हुई कुर्बत, $2 अरब से ज़ायद दो तरफा तिजारत, मुसलसल स्ट्रेटेजिक मुआहदे और आलमी मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ इस बात की अलामत है कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता एक नए कसीरुल कुतबी निज़ाम की जानिब बढ़ रही है। क्या यही वजह है कि आज मॉस्को बीजिंग में पहले से ज़्यादा एतमाद, शिद्दत और सिफारती मुज़ाहिमत दिखाई देती है? इसी अहम मामले पर कि आने वाली दुनिया को और इन बयानात को सामने रखते हुए किस तरीके से देखने और समझने की ज़रूरत है, हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए है। दुनिया का जंगल के कानून की तरफ वापस जाने का खतरा, रूस चीन मुश्तरका एलामिया, ट्रंप के इक़दामात की मजम्मत। क्या मजम्मत वाकई आलमी मंजरनामे के बदलाव में किरदार अदा करेगी? शहजाद चौधरी साहब, जंगल के कानून के अल्फाज का इस्तेमाल, आलमी इंतशार, क्या दूसरी आलमी जंग के बाद जो अमरीकी बालादस्ती के ज़रिए या उस सूरत में जो कुछ हमारे सामने आया, आलमी निज़ाम जो बना, वो अब खुलकर चैलेंज होने लगा है? देखिए, जंगल के कानून का मुतबादिल क्या होता है? एक निज़ाम ही होगा ना। अगर निज़ाम नहीं होगा तो जंगल का कानून होगा। और दोनों चीन और रूस ये कह रहे हैं कि जंगल का कानून का तरीक़ाकार वापस आया। तो जो निज़ाम जिसके बाद के जंगल का कानून नहीं था, फिर उसको वापस लाने की तको-दो करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो आपका सवाल भी ये है कि क्या सिर्फ मजम्मत ही काफ़ी है? मजम्मत तो काफ़ी नहीं है। अगर चीन और रूस मिलके जितनी बड़ी ताकतें हैं कसीरुल कुतुबी दुनिया के अंदर, और वो अपना कुतब लेके खड़ी हैं लेकिन उससे करती कुछ नहीं है, तो उससे फायदा तो कुछ भी नहीं है किसी को। बुनियादी बात है, ट्रंप एक डिसरप्टर है। उसने पूरे पुराने निज़ाम को तहस नहस कर दिया है। वो जो निज़ाम अमेरिका ने बनाया था 1945 के बाद, जिसके अंदर दुनिया भर की कुव्वतों ने साइन किए थे कि हाँ जी इस निज़ाम के तहत हम जिंदा रहेंगे 45 दूसरी जंग अज़ीम के बाद, उसको पहले 4 साल ट्रंप के, उसके बाद
4 سال تقریباً نیند کے عالم میں بائیڈن کے, اور اس کے بعد اب پھر سے 4 سال ٹرمپ کے نیچے. ان 12 سالوں میں تو تہس نہس کر دیا گیا. سوالات کیا پیدا ہو گئے؟ سوالات یہ پیدا ہو گئے کہ کیا دنیا کا نظام خاص طور پر ٹریڈ کا ویسے ہی چلتا رہے گا جیسا ہے؟ دیکھیے نہیں ہو رہا نا, کیونکہ ایک ملک ہے جس نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ہرمز کے راستے سے کوئی نہیں جائے گا. اچھا, وہ بلکہ ایک جو گارنٹر تھا اس نظام کا وہ بھی کھڑا ہو گیا وہاں پہ کہ یہاں سے کوئی نہیں ٹریڈ نہیں کوئی کر پائے گا. تو 2 ملکوں نے, ایک گارنٹر نے اور ایک دوسرے ملک نے, مڈل پار نے کھڑے ہو کے آپ کے نظام کو اسٹریٹ اوے چیلنج کر دیا. کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. کلائمیٹ چینج کا خطرہ آپ کے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے اس حد تک کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اگلے 2 3 4 سالوں میں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس حد تک معاملات بدل جائیں گے اور دنیا کی کہ معاشرے تبدیل ہو کے رہ جائیں گے. لیکن ابھی تک ہم نے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی رول, یو این او کا رول, این پی ٹی, اور ایک اور ملک ہے جو کہتا ہے کہ میرا نیوکلیئر جانے کا حق ہے. اب وہ صرف ایک نہیں ہوگا, اور بھی بہت سارے ہوں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے معاملات کھل کے سامنے آ گئے, اور 2 کثیر القطبی جو طاقتیں تھیں جنہوں نے اپنے اپنے قطب پکڑے ہوئے تھے, اس کے بعد بدقسمتی سے وہ بیٹھے رہ گئے وہیں پہ. تو میں تو جو یہ ڈس اپوائنٹنگ سمجھتا ہوں اس بیان کو جو کہ روس اور اس کی سمٹ کے بعد آیا ہے. روس سے تو میں توقع نہیں کرتا, وہ کتنی بڑی طاقت نہیں ہے, وہ یورپ کی حد تک ہی اپنا اثر رکھتا ہے. لیکن چائنا جو کہ اتنی بڑی طاقت کے طور پہ ابھر رہا تھا, ٹرمپ گیا ایسے حالت کے اندر جہاں پر ٹرمپ کمزور تھا, امریکہ کمزور تھا, ایران میں پھنسا ہوا تھا. اس کے باوجود چین وہاں پہ اچھا بن کے اس کے ساتھ گزارا کر کے 2 دن کے بعد پھر پوٹن کو بلا کے اس کے ساتھ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ معاملات جو کہ مسائل کنٹرول رجیم کے بارے میں تھے, ڈرونز کے بارے میں, اے آئی کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں, اور پھر جو میں نے 3 4 پہلے چیزیں کی, یہ انہی دونوں کا کام تھا بیٹھ کے. اور اگر امریکہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا تو کوئی نہ کوئی ملک کے اپنے ملا کے جو باقی چاہے برکس کے اندر, چاہے ایس سی او کے اندر, چاہے کسی اور نظام کے تحت اکٹھا کر کے ملکوں کو ایک نظام, انڈیا آپ کے پاس کھڑا ہو کے G20 کی میٹنگ کرا کے معاملات کو کسی طرح کوئی رستہ دینا چاہتا ہے, کوئی وہ گلوبل ساؤتھ کی بات کرتا ہے. لیکن چائنا ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو مجھے تو بہت ڈس اپوائنٹنگ لگا چائنا کا جو رول ہے. میرا خیال ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بہت کنزرویٹو رکھا ہوا ہے, اور خاص طور پر اچھائی کے کاموں کے اندر آگے بڑھنا چاہیے, جن سے کہ دنیا کا فائدہ ہو, اس کا اپنا فائدہ ہو. مجھے یوں لگتا ہے کہ ابھی تک وہ کانفیڈنس لیول اس کے اندر نہیں ہے جہاں پر وہ اپنے آپ کو ایک سپر پاور کے برابر بیٹھا ہوا دیکھتے ہوئے بھی وہ حیثیت محسوس کرے جو کہ اس کی ہے. تو مجھے کمزوری نظر آئی, بلکہ یہ کمزوری اس دنیا کے لیے بہت خطرناک ہے. اگر چین بڑھ کے آگے, چاہے امریکہ کو ملائے, چاہے روس کو ملائے, چاہے باقی ریجنلز کو ملائے, لیکن ملا کے معاملات کو طے کرنا, آگے چلانا, اور وہ حیت کریٹ کرنا جسے کہ دنیا کا نظام قائم و دائم رہے, اس کی ذمہ داری اب سب سے زیادہ بنتی ہے. درست ہو گیا. عامر احمد خان صاحب, کیا شی جن پنگ اور ولادیمیر پوٹن کی جانب سے جو مشترکہ اعلامیہ دیا گیا, کھل کر امریکہ کو ایک سفارتی پیغام دیا گیا کہ سمجھے صورتحال کو, یا پھر امریکہ کے یونیلیٹرلزم کے خلاف ایک نئے عالمی سفارتی محاذ کا اعلان کیا گیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں عائشہ, اگر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ موجودہ زمینی حقیقت دنیا کی جو ہے اس کا ایک طرح سے احاطہ کیا گیا. میں کل انہی معاملات کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور مجھے خیال آ رہا تھا عائشہ کہ آج سے 15-20 برس بعد جب اس دور کی موجودہ حالات کی تاریخ لکھی جائے گی تو میرا خیال ہے انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل پالیٹکس, انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس کے لیے ٹرمپ کو ایک ایسا اگزامپل بنا کے پیش کیا جائے گا کہ کس طرح سے ایک کمزور اور انا پرست لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے ملک کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتی ہے. اور اس نقصان کا ایک مختصر اگر آپ جائزہ لیں تو یہ کوئی بڑی پرانی بات تو نہیں ہے ناشا کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کا مڈل ایسٹ سے لے کر تائیوان تک, اور مغرب میں اگر آپ دیکھیں تو یورپ سے لے کر لاٹن امریکہ تک امریکہ کا ہی توتی بولتا تھا. اور اب ہمارے حالات جو ہے وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ امریکی صدر خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی تائیوان تو چائنا کی بغل میں, ہم تو 9,500 میل دور ہیں اس سے, اس لیے ہم سے آپ کیا توقعات رکھتے ہیں. اور اس کی جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے وہاں سے وہ باہر نکلنے کا ایک رستہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لیے جو ان کو قابل قبول ہو. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, دوسری طرف کھل کے ایک ملٹی پولر آرڈر کا اعلان ہو رہا ہے, اور اس آرڈر کا مقصد جس طرح سے بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یونیلیٹرلزم کا خاتمہ کرنا ہے اور آپ نے ہیجمنی جو ہے اس کا اس دنیا کے اندر خاتمہ کرنا ہے. اور اس کا ایک اشارہ جو ہمیں ملتا ہے ان کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں چائنا اور رشیا کے,
وہ یہ ہے کہ ان کی یہ جو 200 ارب ڈالر کی باہمی ٹریڈ کا جس کا آپ نے ذکر کیا یہ تقریباً ساری کی ساری روبل اور یوان کے اندر ہوئی ہے. یعنی کہ وہ جو پچھلے 80 برس سے چل رہا ہے ایک ڈالر بیسڈ فائنینشیل آرڈر وہ آلریڈی اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے. اب یہاں دیکھنا صرف یہ ہے کہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی ایمپائر جو ہیں نا وہ اوور نائٹ نہیں ڈھہ پاتی. یہ جو نقصان انہوں نے پہنچایا ہے یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو مستقبل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ٹیکسٹ بکس لکھی جائیں گی اس کے اوپر, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ بس اب امریکہ ختم ہوا. دیکھیں میری عمر میں تو میں نہیں دیکھوں گا, آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں, لیکن مجھے یہ میرا خیال ہے کسی حد تک میں یہ کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید آپ اپنی عمر کے اندر جو ہے وہ دیکھیں کہ کس طرح سے امریکن انفلوئنس جو ہے. تو عامر صاحب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو مشترکہ اعلامیہ یا اس بیانات میں جو مذمتیں دی گئی ہیں یہ عالمی منظرنامے کو آنے والے وقتوں میں دہائی ڈیڑھ دہائی کے اندر ایک تبدیلی لائیں گی, دنیا ہمیں اور بلاکس میں منتقل ہوتی نظر آئے گی. دس از اے ویری گڈ سمری عائشہ, ایبسولوٹلی. دیکھیں وہ یہ ساری چیزیں ان کا پورے کا پورا اگر ڈیٹیل دونوں لیڈرز کی پریزیڈنٹ شی کی بھی اور پریزیڈنٹ پوٹن کی بھی جو فرق انہوں نے اپنی اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہیں وہ دونوں اسٹیٹمنٹ آپ تبدیلی پڑھیں ذرا غور سے تو اس میں صاف نظر آتا ہے کہ وہ کسی ارادے کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. وہ ایک طرح سے ایک احاطہ کر رہے ہیں کہ دنیا اب یہاں پر کھڑی ہے اس سے آگے کا رستہ جو ہے وہ وہی ہے جس کے اوپر یہ لوگ یعنی کہ دے آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اینڈ آئی تھنک کہ وہی انہوں نے اسی کو اپنی جوائنٹ اسٹیٹمنٹس کے اندر بھی سمجھا. ٹھیک ہو گیا, درست ہو گیا.